بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک کی تفسیر کے سلسلہ میں ان اصطلاحات کا جاننا ضروری ہے۔ ان اصطلاحات میں سے اہم اصطلاحات آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ پہلی اصطلاح دعوی صورت یا موضوع صورت۔ صورت کا دعوی یا صورت کا موضوع ہمارے حضرت شیخ مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ طریقہ ہے، ہر صورت کے اندر وہ ایک دعویٰ، ایک موضوع متعین فرماتے ہیں۔ تو یہ پہلی اصطلاح ہے دعوی صورت یا موضوع صورت کی۔ یہ دعوی صورت یا موضوع صورت کیا ہوتا ہے؟ پوری صورت میں یہ پوری صورت کا مرکزی مضمون ہوتا ہے، ساری صورت کا اس کے ساتھ تعلق ہوتا ہے۔ یہ پوری صورت کا جو مرکزی مضمون ہے، ساری صورت جس کے ساتھ تعلق رکھنے والی ہے، اس مرکزی مضمون کو کہا جاتا ہے دعوی صورت یا موضوع صورت۔ اس کی مثال اس طرح ہوتی ہے جیسے درخت کے لیے بیج ہوتا ہے۔ درخت کے جتنے بھی حصے ہیں، درخت کا تنا ہو، درخت کی بڑی شاخیں، چھوٹی شاخیں، آگے درخت کے پتے، درخت کا پھل، جو کچھ بھی ہو، ہر ایک کا بیج کے ساتھ تعلق ہوتا ہے۔ جس طرح درخت کے تمام اجزاء کا بیج کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، اسی طرح صورت کا مرکزی مضمون کہ صورت میں جو کچھ آ رہا ہے، ان ہر چیزوں کا اس مرکزی مضمون کے ساتھ تعلق ہو، اسے کہا جاتا ہے دعوی صورت، موضوع صورت۔ اس کی مثال آپ کے پاس لکھی ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، یہ سورۃ بقرہ کی آیت۔ سورۃ بقرہ میں آگے تفصیل پڑھیں گے جب سورۃ بقرہ آئے گی۔ 3 سورت کے وہاں دعوے ہیں، چونکہ توحید کے 3 حصوں کا بیان آ رہا ہے سورۃ بقرہ میں، ان میں سے ایک یہ ہے
یا یوحنا سوبدو ربکم کہ صرف ایک اللہ ہی کی عبادت کرو، ایک اللہ ہی کو حاجات اور مشکلات میں پکارو۔ پھر سورت کے جتنے مضمون آئیں گے وہ تمام مضمون اس کے ساتھ متعلق ہوں گے۔ اصطلاح ثانی بیان دلائل۔ دعوی سورت کے بعد دوسری اصطلاح ہے دلائل، دلیل۔ جو اس سورت کا مرکزی مضمون ہوتا ہے، اس مرکزی مضمون کو ثابت کرنے کے لیے اللہ دلائل ذکر کرتا ہے۔ مختلف دلائل ہوتے ہیں جو دلائل اس سورت کے دعوے کو ثابت کرتے ہیں۔ اب یہ دوسری اصطلاح ہے دلائل۔ دلیل کا معنی کیا ہے؟ ما یثبت بہ الدعوی۔ دلیل کا معنی ما یثبت بہ الدعوی، وہ چیز جس کے ساتھ دعویٰ ثابت ہو، جو چیز دعویٰ کے لیے مثبت ہو، جو چیز دعویٰ کو ثابت کرنے والی ہو، اسے کہا جاتا ہے دلیل۔ پھر دلیلیں چار قسم ہیں۔ دلائل کی قسمیں چار قسم کے دلائل ہوتی ہیں جن دلائل کے ساتھ اللہ پاک سورت کے دعوے کو ثابت کرتا ہے۔ چار قسم کے دلائل۔ پہلا قسم دلیل عقلی محض، دلیل عقلی محض۔ دوسرا آئے گا دلیل عقلی علی سبیل الاعتراف من الخصم۔ تیسرا آئے گا دلیل نقلی۔ چوتھی آئے گی دلیل وحی۔ چار قسم کے دلائل ہوتے ہیں جو دعوے کو ثابت کرتے ہیں۔ ان میں پہلی قسم کیا ہے؟ عقلی محض۔ دوسری ہے عقلی علی سبیل الاعتراف من الخصم۔ اب ذرا بات کو سمجھو۔ دلیل عقلی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان کا عقل، اللہ پاک نے انسان کو جو عقل دیا ہے، اگر تھوڑا سا اپنے عقل کے ساتھ سوچے تو اس کا عقل بتائے گا کہ واقعتاً یہ دعویٰ صحیح ہے۔ دلیل عقلی کے اندر ایسی چیزیں ذکر کی جائیں گی کہ ان چیزوں کے بارے میں انسان کا عقل، بے شک انسان کافر ہو، مشرک ہو، سمجھو ذرا بات کو، دلیل عقلی میں کیا ہوتا ہے؟ بے شک انسان کافر ہو، مشرک ہو، پر اس کی عقل بھی بتائے گی کہ یہ چیزیں ایسی ہیں کہ واقعتاً اس دعوے کو یہ ثابت کرتی ہیں۔ یہ کیا ہوگا؟ دلیل عقلی۔ پھر اس میں ایک صرف عقلی دلائل ذکر کیے جائیں، ایسی چیزیں ہوں کہ جن کے بارے میں عقل یہ فیصلہ کرے کہ واقعتاً یہ چیزیں اس دعوے کو ثابت کرتی ہیں۔ ایک ہے کہ مقابل، مخالف، خصم، اس سے اقرار کرایا جائے، بتا یہ دلیل اس دعوے کو ثابت کرتی ہے یا نہیں۔ اپنے مخالف سے، اپنے مقابل سے اقرار کرایا جائے کہ تو خود بتانا کہ یہ چیز تیرا عقل کیا کہتا ہے، یہ چیز اس دعوے کو ثابت نہیں کرتی، اور اس کا اقرار ذکر کیا جائے کہ واقعتاً یہ چیز اس دعوے کو ثابت کرتی ہے۔ یہ دوسری عقلی دلیل ہوگی۔ پہلی عقلی کو کہیں گے عقلی محض،
دوسری میں چونکہ ہم اپنے مقابل سے اقرار اعتراف کرا رہی ہیں، اس کا نام ہوگا علی سبیل الاعتراف خصم. خصم اپنے مد مقابل سے اعتراف اور اقرار کرایا جائے کہ واقعتاً یہ دلیل اس دعوے کو ثابت کرتی ہے. یہ علی سبیل الاعتراف من الخصم بھی اسے کہا جاتا ہے، اور مختصر انداز میں دلیل عقلی اعترافی. دلیل عقلی اعترافی، یہ دو دلیلیں آ گئی عقلی، ایک عقلی محض، دوسری عقلی علی سبیل الاعتراف من الخصم. عقلی محض کی مثال، اور مثال سے پہلے ایک تھوڑی سی بات اور ذہن میں رکھ لو. یہ جو عقلی محض ہے، عقلی دلیل عقلی محض، اس کی پھر آگے دو قسمیں ہوتی ہیں. ایک ہے دلیل عقلی آفاقی اور ایک ہے دلیل عقلی انفسی. دلیل عقلی میں اتنی بات تو ہے کہ ایسے امور کا ذکر ہوگا جن امور کے بارے میں عقل انسانی فیصلہ کرے گی کہ یہ چیزیں اس دعوے کو ثابت کرتی ہیں. اب ایسے امور کا ذکر کیا جائے جن کا تعلق کس کے ساتھ ہو؟ عقل انسانی کے ساتھ ہو. دو ہی نہیں، دو. وہ امور بیان کیے جائیں جن کا انسان کی عقل کے ساتھ تعلق ہو، اور انسان کی عقل ان امور کے بارے میں یہ فیصلہ کرے کہ واقعتاً ان امور کی روشنی میں انسان کی عقل یہ کہتی ہے کہ یہ چیزیں اس دعوے کو ثابت کرتی ہیں. یہ عقلی، اس عقلی میں اس تعلق انسان کی اپنی ذات، انسان کے وجود کے ساتھ تعلق ہوگا یا انسان کے علاوہ باقی جہان کے ساتھ. اگر انسان کی ذات کے ساتھ تعلق ہو تو اسے کہتے ہیں انفسی، اور اگر انسان کی ذات کے ساتھ تعلق نہ ہو، باقی جہان کے ساتھ تعلق ہو، اسے کہتے ہیں عقلی آفاقی. بات سمجھے؟ اگر دنیا میں، جہان میں جتنی باقی چیزیں ہیں انسان کی اپنی ذات سے الگ الگ، ان کا ذکر ہو، امور ایسے ذکر کیے جائیں جن کا تعلق آسمان کے ساتھ، زمین کے ساتھ، یہ باقی جہان کے امور کے ساتھ، تو اسے کہا جائے گا عقلی آفاقی. اور اگر ایسے امور کا ذکر کیا جائے جن کا تعلق ہو انسان کی اپنی ذات کے ساتھ تو اسے کہا جائے گا انفسی. اب آئیے دلیل عقلی انفسی، عقلی محض. یہ الذی خلقکم والذین من قبلکم، یہ اسی یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی، یہ ربکم کے بعد الذی خلقکم والذین من قبلکم، یہ عقلی دلیل ہے اور عقلی محض ہے. عقلی محض ہے اور انسان کی ذات کے ساتھ تعلق ہے تو یہ عقلی انفسی ہے. دلیل عقلی انفسی ہے. آگے نمبر 2، دلیل عقلی علی سبیل الاعتراف من الخصم. اس کی مثال قل من یرزقکم من السماء والارض امن یملک السمع والابصار، یہ سورۃ یونس. اب اس کا آگے جواب آتا ہے فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، فَسَيَقُولُونَ
اللہ اس عقلی دلیل میں مقابل کا اقرار، مقابل کا اعتراف ذکر کیا جا رہا ہے، تو اس کو کہا جائے گا عقلی علی سبیل الاعتراف من الخصم۔ اچھا جی، یہ بات شروع میں کہہ چکا ہوں، اس دلیل عقلی کا تعلق صرف عقل انسانی کے ساتھ ہے۔ مشرک انسان بھی، دہری انسان بھی یہ مانے گا کہ یہ امور واقعتاً ایسے ہیں کہ ان سے یہ دعویٰ ثابت ہوتا ہے، چونکہ یہ دلائل ایسے ہیں جن کا تعلق ہے صرف عقل کے ساتھ۔ بے عقل نہ ہو، عقل والا ہو صحیح، بے شک مشرک ہو، بے شک مشرک ہو، بے شک دہریہ کیوں نہ ہو، جو اللہ کے وجود کا سرے سے قائل ہی نہیں ہے، منکر ہے، پر اس کا بھی عقل ہوگا تو اس کا عقل بتائے گا کہ واقعتاً یہ امور اس دعوے کو ثابت کرتے ہیں۔ یہ عقلی محض، اور دوسرا ہو گیا عقلی علی سبیل الاعتراف من الخصم۔ آگے تیسری دلیل نقلی۔ دلیل نقلی کیا ہوتی ہے؟ جس میں کوئی نقل پیش کی جاتی ہے کہ یہ دعویٰ جو تمہیں سنایا جا رہا ہے، یہ دعویٰ فلاں پیغمبر نے بھی سنایا تھا، یہ دعویٰ فلاں پہلی آسمانی کتاب نے بھی سنایا تھا، یہ دعویٰ فلاں ولی نے بھی سنایا تھا، اس کی کوئی نقل پیش کی جائے۔ دعویٰ صورت پہلے تھا، دعویٰ صورت کے لیے عقل والی دلیل، اب دوسرا ہے نقل والی دلیل، اس کے لیے کوئی نقل پیش کی جائے۔ یہاں آپ کے پاس مثال لکھی ہے، چونکہ یہ نقلی کی آگے مختلف صورتیں بنتی ہیں، اس لیے الگ الگ مثالیں آ رہی ہیں ان کی۔ نقلی میں کوئی نقل پیش کرنی ہے، یہ پہلے آپ کے پاس ہے نقلی از کتب سابقہ، پہلی آسمانی کتابوں نے بھی یہی مسئلہ سنایا تھا، یہ مسئلہ جو اب ہم سنا رہے ہیں پہلی آسمانی کتابوں نے بھی یہی مسئلہ سنایا تھا۔ اس کی مثال وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا تَتَّخِذُوا مِن دُونِي وَكِيلًا۔ اب قرآن پاک مثلا کہتا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، صرف ایک اللہ ہی کی عبادت کرو، اللہ کی عبادت، اللہ کی پکار کے اندر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ۔ اب اس پر مثلا جی دلیل نقلی از کتب سابقہ، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے جو کتاب دی تھی تورات، اس تورات کے اندر یہ بات ذکر تھی کیا؟ اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، کہ میرے سوا کوئی اور کارساز نہ بناؤ۔ اللہ پاک کہتے ہیں تمہارا کارساز، حاجت روا، مشکل کشا، نفع نقصان کا مالک، متصرف میں ہی ہوں، میرے علاوہ کوئی اور کارساز، حاجت روا، مشکل کشا نہیں ہے، لہذا میرے علاوہ کسی اور کو کارساز مختار بنانے کی اجازت نہیں ہے۔ قرآن یہ مسئلہ سنا رہا ہے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ مسئلہ سنا رہی ہیں،
اب دلیل نقلی از کتب سابقہ، پہلی آسمانی کتابوں نے بھی یہی پیغام سنایا تھا۔ یہ دلیل نقلی از کتب سابقہ، یہ دلیل نقلی نمبر 1۔ دلیل نقلی نمبر، آگے آئیے، دلیل نقلی نمبر 2، نقلی از انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام۔ پہلے تھا پہلی آسمانی کتاب کی نقل پیش کی جائے، اب کسی پیغمبر کی نقل پیش کی جائے کہ فلاں پیغمبر نے یہ مسئلہ سنایا تھا، فلاں پیغمبر نے یہ مسئلہ سنایا تھا۔ یہ نقلی از انبیاء، اس نقلی از انبیاء کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک اجمالی اور ایک تفصیلی۔ دلیل نقلی ہو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام سے، تو یہ جو دلیل نقلی از انبیاء کرام ہوتی ہے اس کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک اجمالی اور ایک تفصیلی۔ اگر کسی پیغمبر کا نام لے کر دلیل ذکر کی جائے اسے کہا جاتا ہے تفصیلی، اور اگر کسی پیغمبر کا نام لینے کے بغیر ویسے کہا جائے کہ پہلے پیغمبر بھی یہی توحید کا مسئلہ سناتے رہے ہیں تو اسے کہا جائے گا دلیل نقلی اجمالی۔ اب آئیے دلیل نقلی جو دوسری ہے از انبیاء کرام، اس انبیاء کرام میں پہلی قسم اجمالی، وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ اب یہاں پر کسی پیغمبر کا نام نہیں ہے، اتنا ہے کہ آپ سے پہلے جو پیغمبر بھی ہم نے بھیجا تو ہر پیغمبر یہی مسئلہ سناتا رہا، لا الہ الا اللہ۔ اب یہ کسی پیغمبر کا نام لینے کے بغیر عمومی طور پہ قانون ذکر کیا گیا ہے کہ آپ سے پہلے جتنے پیغمبر آئے ہیں تمام پیغمبروں نے یہ مسئلہ سنایا ہے، تو یہ دلیل نقلی اجمالی ہے۔ دلیل نقلی از انبیاء کرام اجمالاً۔ دوسرا دلیل نقلی از انبیاء کرام تفصیلاً، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثلا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، نا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم انہو کان صدیقا نبیّا۔ ابراہیم علیہ السلام سے مسئلہ ذکر کیا جائے کہ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا اذ قال لأبیہ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا یغنی عنک شیئا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ابا جان کو مسئلہ سمجھایا تھا کہ جن کو تو پکارتا ہے یہ تیری پکار سنتے نہیں ہیں، دیکھتے نہیں ہیں، ایک ذرہ بھی نفع نقصان کے مالک نہیں ہے۔ تو صرف محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں سنا رہا بلکہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہ مسئلہ سنایا تھا۔ یہ نقلی از انبیاء کرام، اور چونکہ نام آ گیا ابراہیم علیہ السلام کا تو یہ نقلی تفصیلی ہے۔ یہ دوسری قسم آ گئی نقلی از انبیاء کرام۔ تیسرا ہے نقلی از جنات۔ نقلی از جنات، جس میں جنات سے نقل پیش کی جائے اور انسانوں کو کہا جائے او ظالموں، اور یہ مسئلہ توحید تو ایسا ہے کہ جن بھی مان گئے ہیں، یہ مسئلہ توحید کا تو ایسا ہے کہ جنات بھی اقرار کرتے ہیں کہ واقعتاً اللہ کا شریک کوئی نہیں ہے۔ جب جنات بھی مانتے ہیں تو انسانوں تم بھی مان جاؤ کہ اللہ کا شریک کوئی نہیں۔ یہ نقلی از جنات۔ مثال آ رہی ہے قل اوحی الی انہ استمع نفر من جنوں کی جماعت آئی تھی اور انہوں نے بھی کہا کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ یہ نقلی از جنات۔ نقلی آگے نمبر 4 نقلی از علماء سابقہ، علماء کتب سابقہ، پہلی آسمانی کتابوں کے علماء، پہلی آسمانی کتابوں کے علماء وہ بھی مانتے ہیں کہ اللہ کا شریک کوئی نہیں ہے۔ یہ نقلی از علماء کتب سابقہ۔
یہ نمبر 4. اس کی مثال الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، یہ ان سے نقلی دلیل ہے. یعنی وہ بھی اب توحید کو مان گئے ہیں، مسلمان ہو گئے ہیں، تو وہ بھی بتاتے ہیں کہ اللہ کا شریک کوئی نہیں ہے. آگے نمبر 5 دلیل نقلی از ملائکہ، جس میں ملائکہ سے نقل پیش کی جائے کہ ملائکہ بھی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کا شریک کوئی نہیں ہے. اس کی مثال شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکہ، ملائکہ بھی شہادت دیتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہے. آگے نقلی از طیور، پرندے، اور پرندہ بھی گواہی دیتا ہے کہ اللہ کا شریک کوئی نہیں ہے. اور انسان تجھے کیا ہو گیا؟ اور مشرک انسان تو پرندوں سے بھی گیا گزرا ہو گیا، اور پرندہ بھی مانتا ہے کہ اللہ کا شریک کوئی نہیں ہے، تو تو بھی مان لے کہ اللہ کا شریک کوئی نہیں ہے. اس کی مثال آ رہی ہے جس طرح ہدہد نے کہا تھا اور ملکہ بلقیس کے دربار میں کہ ان کو چاہیے کہ اللہ کی عبادت کریں. یہ ملکہ بلقیس جو عورت ہے، مردوں کی حاکم بنی ہوئی ہے، اور وہ غیر اللہ کی عبادت کرتی ہیں، حالانکہ عبادت تو اس کی کرنی چاہیے جو زمین میں اور آسمان میں دانے پیدا کرنے والا ہے. زمین اور آسمان کے اندر چھپی ہوئی چیزیں پیدا کرنے والا اللہ، جو پیدا کرنے والا ہے، اس پیدا کرنے میں اللہ کا شریک کوئی نہیں ہے، تو عبادت اور پکار کے اندر بھی اللہ کا شریک کوئی نہیں ہے. پرندہ بھی گواہی دے رہا ہے کہ اللہ کا شریک کوئی نہیں. یہ 3 دلیلیں آ گئی. نقلی کی 6 قسمیں، دلیل نقلی کی 6 قسمیں، اور ویسے کتنی ہو گئی ہیں؟ 3. عقلی، محض، عقلی اعترافی اور نقلی. اب چوتھی دلیل وحی، دلیل کہ اللہ کی وحی، اللہ کا پیغام جو میرے پاس آیا ہے، اللہ کی وحی بھی کہتی ہے کہ اللہ کا شریک کوئی نہیں ہے. اس کی مثال آ رہی ہے قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، میں روک دیا گیا ہوں کہ میں عبادت کروں ان کی جن کو تم پکارتے ہو، جن کو اللہ کے علاوہ تم پکارتے ہو، جن کی تم عبادت کرتے ہو، ان کی عبادت کرنے سے مجھے روک دیا گیا ہے، شرک کرنے سے مجھے روک دیا گیا ہے. مجھے اللہ کہتا ہے میرا شریک کوئی نہیں ہے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ بنا. چونکہ مجھے روک دیا گیا ہے، میں تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنانے کے لیے تیار نہیں. یہ دلیل وحی. اب سمجھو، عقلی محض اور عقلی اعترافی یہ دراصل عقلی ہیں، تو گویا کہ اصل دلیلیں 3 قسم کی ہیں: عقلی، نقلی، وحی. عقلی، نقلی، وحی، یہ 3 قسم کی دلیلیں اللہ پاک ذکر کرتا ہے دعویٰ کو ثابت کرنے کے لیے. یہ دلائل کیا ہوتے ہیں؟ دعوے کو ثابت کرتے ہیں. اب ذرا بات کو سمجھو، یہ 3 قسم کے دلائل اللہ نے کیوں ذکر کیے؟ 3 قسم کے دلائل کیوں ذکر کیے؟ اس کی بات سمجھو. مشرکین کے رسول پاک پر 3 قسم کے اعتراض تھے. مشرکین کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر 3 قسم کے اعتراض تھے. اللہ پاک نے ان کا جواب دیا. کبھی تو وہ کہتے تھے تجھے اور کوئی مسئلہ نظر نہیں آتا، کوئی اور مسئلہ سنانا، یہی سناتا ہے ہر وقت لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. نماز کا مسئلہ سنا، روزے کا مسئلہ سنا،
یہ اور مسئلے سنانا ہر وقت سناتا ہے، جن جن کو تم پکارتے ہو ذرے کے مالک نہیں ہیں، کسی چیز کو پیدا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، کتمیر کے بھی مالک نہیں ہیں، یہ ہر وقت یہی ایک مسئلہ سناتا رہتا ہے، کوئی اور مسئلہ سنانا۔ ایک سوال یہ، دوسرا یہ تیرا مسئلہ ہم کیا کریں، ہماری تو عقل نہیں مانتی، ہم نے بہت سارے معبود بنائے ہوئے تھے، تو کہتا ہے بہت نہیں ایک، تو کہتا ہے معبود بہت نہیں ایک، دو۔ تیسرا اعتراض، یہ بڑے بڑے دیکھو مولوی ہیں یہودیوں میں، بڑے بڑے پیر ہیں، انہوں نے غاروں میں اپنی زندگیاں گزار لیں اللہ کی عبادت کرتے کرتے، بڑے بڑے مولوی، بڑے بڑے مشائخ، بڑے بڑے پیر۔ اگر یہ مسئلہ سچا ہوتا تو وہ بھی سناتے نا، وہ تو کوئی نہیں سناتے، وہ تو کوئی نہیں سناتے، معلوم ہوتا ہے یہ مسئلہ سچا نہیں ہے۔ یہ تین قسم کے سوال تھے۔ پہلا سوال، اور کوئی مسئلہ سنانا، ہر وقت یہی مسئلہ کیوں سناتا ہے؟ اللہ جواب دیتا ہے، اس کا جواب آئے گا دلیل وحی سے۔ یہ مسئلہ کیوں سناتا ہوں؟ مجھے حکم ہے نا، مجھے اس مسئلہ کے بیان کرنے کا کیا ہے؟ حکم ہے۔ مجھے اس مسئلہ کے بیان کرنے کا دلیل وحی کا مطلب کیا ہوگا؟ یہ توحید کا مسئلہ سناتا ہوں تمہیں، اور کیوں سناتا ہوں؟ مجھے میرے اللہ نے حکم دیا ہے یہ مسئلہ سنا۔ یہ مسئلہ، اس سوال کا جواب دلیل وحی سے دیا جائے گا۔ دوسرا، عقل نہیں مانتا، اللہ دلائل عقلیہ پیش کرتا ہے، آؤ ذرا سوچو۔ عقل کیوں نہیں مانتا؟ ہر ایک کا عقل مانے گا کہ واقعتاً اللہ کا شریک کوئی نہیں، عقلی دلائل اللہ پیش کرتا ہے۔ ان کا یہ جو سوال تھا، تیرا مسئلہ ایسا ہے، تو کہتا ہے صرف ایک حاجت روا، ایک مشکل کشا، اجال العالیۃ الہا واحدہ ان ھذا لشیء عجاب۔ اللہ پاک عقلی دلائل پیش کرتا ہے اس کے جواب میں۔ تیسرا، وہ کہتے تھے یہ مولوی مسئلہ نہیں سناتے، اللہ نقلی دلائل پیش کرتا ہے، تمام آسمانی کتابیں یہ مسئلہ سناتی رہیں، تمام پیغمبر یہ مسئلہ سناتے رہے، پہلی کتابوں کے علماء یہ مسئلہ سناتے رہے، ملائکہ یہ مسئلہ سناتے رہے، اوے جنات تک یہ مسئلہ مان گئے، او اللہ کے پیدا کیے ہوئے چھوٹے چھوٹے پرندے یہ بھی یہ مسئلہ سناتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ۔ یہ نقلی دلائل اللہ پیش کرتا ہے اس سوال کا جواب دینے کے لیے۔ جی تو ایک مسئلہ سنانے والا آ گیا، اللہ کہتا ہے نہیں، ہر ایک مسئلہ یہی سناتا رہا ہے، ہر پیغمبر یہی سناتا رہا ہے، ہر آسمانی کتاب یہی سناتی رہی ہے، آسمانی کتاب کے ثقہ اور معتبر قسم کے علماء یہی مسئلہ سناتے رہے ہیں۔ آج اگر یہ مولوی نہیں سناتے تو یہ گنگے شیطان بنے ہوئے ہیں، یہ نہیں سناتے تو یہ مجرم ہیں، ورنہ تمام علماء ربانی یہ مسئلہ سناتے رہے، تمام پیغمبر یہ مسئلہ سناتے رہے، تمام آسمانی کتابیں یہ مسئلہ سناتی رہیں۔ اچھا جی، یہ آپ کے پاس فائدہ لکھا ہوگا، قرآن مجید میں 3 دلیلیں آئیں گی، نمبر 1 دلیل عقلی، نمبر 2 دلیل نقلی، نمبر 3 دلیل وحی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حق کی تبلیغ شروع فرمائی تو مشرکین مکہ نے 3 سوال کیے۔ پہلا یہ کہ آپ اپنے دعویٰ میں اکیلے ہیں، کسی اور پیغمبر یا رسول نے یہ دعوت نہیں دی، اب تمہارا یہ کہنا اچھا نہیں ٹھیک۔ تو اب اللہ پاک نے اس کے جواب میں یہ پیغمبروں سے نقلی دلائل پیش کیے، اس طرح یہ تینوں یہ سوالوں کا جواب ہے۔ آگے آئیے جی، سوال 3 قسم کے
اس لیے اللہ پاک نے دلائل بھی 3 قسم کے دیے. یہ 2 اصطلاحیں ہو چکی ہیں، دعوی صورت، دوسرا دلائل. تیسری اصطلاح تنویر دعوی. تنویر دعوی، بات کو سمجھو. تنویر دعوی کیا ہے؟ ہم نے دعوی توحید پیش کیا، توحید کا دعویٰ پیش کیا. اب اس دعوے پر ہم نے دلیل پیش کی. یہ دلیل کا کچھ حصہ وہ ہے جس کو وہ مانتا ہے، جس کو وہ، یعنی اس کا عقل کہتا ہے کہ واقعتاً بات اسی طرح ہے. اس حصے سے ہمارا دعویٰ ثابت ہوتا ہے. جب اس حصے کو اس نے مانا، اس کا کچھ اور حصہ، اس کا کچھ اور حصہ ہم ذکر کر دیں جس میں وہ تردید نہ کر سکے، جس میں وہ تردید نہ کر سکے، اسے کیا کہا جائے گا؟ تنویر. یہ تنویر دعویٰ کے لیے جو ہوتا ہے، یہ دراصل تنویر ہوتی ہے دلیل پر. جو دعویٰ کے لیے آتی ہے دلیل عقلی، ہم نے دلیل عقلی ذکر کی. اب دلیل عقلی میں ایسے عقلی امور ہیں کہ عقلی طور پہ مشرک بھی مانتا ہے کہ یہ عقلی چیزیں بتاتی ہیں کہ واقعتاً اللہ کا شریک کوئی نہیں. اب اس حصے کا اس نے اقرار کر لیا، اس حصے کا اس نے کیا کر لیا؟ اقرار. تو ہم نے اقرار سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کچھ عقلی اور چیزیں ذکر کر دیں جن عقلی چیزوں میں وہ انکار نہ کر سکے، جن عقلی چیزوں میں وہ انکار نہ کر سکے. اس حصے کو کہا جاتا ہے تنویر دعویٰ. اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ آئیے، تنویر دعویٰ کہ قسم ہمارے دعویٰ کے بعض حصہ کو تسلیم کر لے اور باقی کو صراحتاً اس کے سامنے بیان کر دیا جائے جس کی ہمارا قسم تردید نہ کر سکے. مثال، وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا، آپ ان سے پوچھیں. لَيَقُولُنَّ، وہ کہیں گے، خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ، پیدا کیا اس اللہ نے جو غالب ہے، ہر چیز کو جاننے والا ہے. اب یہ عقلی دلیل ہے. من خلق السماوات والارض، یہ کیا ہے؟ عقلی. سمجھو، اس سے ہم پوچھتے ہیں بتا آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا؟ وہ کہتا ہے اللہ نے پیدا کیا. اقرار کر لیا نا. اب اقرار کر لیا، اس دلیل سے ہمارا دعویٰ ثابت ہو گیا کہ جب پیدا کرنے والا اللہ ہے پھر عبادت کے لائق بھی اللہ ہے. پیدا کرنے میں اللہ کا شریک کوئی نہیں ہے تو عبادت اور پکار میں بھی اللہ کا شریک کوئی نہیں. اب اس عقلی دلیل سے ہمارا دعویٰ ثابت ہو گیا کہ اللہ کا شریک کوئی نہیں. جب آسمان زمین کے پیدا کرنے میں شریک نہیں، عبادت اور پکار میں بھی اللہ کا شریک نہیں. اب اس کے بعد الذی جعل لکم الارض، یہ اس پہلی عقلی دلیل کے ساتھ یہ تنویر دعویٰ ہے. یہ کیا ہے؟ اس کچھ حصے کو اس نے تسلیم کیا، باقی چیزیں ہم ذکر کر رہی ہیں اور یہ چیزیں ایسی ہیں کہ ان چیزوں میں وہ تردید کر سکتا نہیں ہے. تو یہ کیا ہوں گی؟ دعویٰ کی تنویرات. دعویٰ کی تنویرات. یہ حامیم زخرف میں آئے گا وہاں انشاءاللہ. 3 اصطلاحات آ گئیں جی. چوتھی اصطلاح چوتھی اور پانچویں تخویف اور بشارت. بات کو ذرا سمجھو. اب دعوی صورت پیش کیا جاتا ہے
دعوے پر دلائل دیے جاتے ہیں، دلائل سے یہ دعویٰ ثابت ہوتا ہے، دلائل سے۔ اب اللہ پاک کہتا ہے یہ دعویٰ ایسا ہے اور مان لو گے جنت دوں گا، مان لو گے جنت دوں گا، یہ بشارت باعتبار آخرت کے، اور مان لو گے اور دنیا میں بڑی نعمتیں دوں گا، اور میری یہ بات مانو، او میرے وفادار بنو، او میرے وفادار بنو گے نا، او بڑے انعامات کروں گا تم پر دنیا میں، او بڑے انعامات کروں گا آخرت میں، اور میرا یہ دعویٰ اگر نہ مانو گے، او میرے غدار بنو گے، او دنیا میں عذاب دوں گا، دنیا میں او میرے غدار بنو گے، او آخرت میں سزا دوں گا۔ بات سمجھے؟ اور یہ ہمیشہ دنیا کے بادشاہوں کے اندر بھی قانون ہے کہ دنیا کے بادشاہ ان کے کچھ لوگ ہوتے ہیں وفادار، کچھ ہوتے ہیں غدار، وفاداروں کو انعامات دیتے ہیں، غداروں کو سزا دیتے ہیں۔ اللہ پاک اسی طرح کہتا ہے او میرے اس مسئلے کو مان لو گے اور میں دنیا میں بھی انعامات دوں گا، دنیا کے انعامات کا ذکر ہو تو بشارت دنیاوی ہے، آخرت کے انعامات کا ذکر ہو تو بشارت اخروی ہے، اور اگر غدار بنو گے نہ مانو گے دنیا میں سزا دوں گا، یہ تخفیف دنیاوی ہے، اور اگر آخرت میں کی سزا کا ذکر ہو تو وہ تخفیف اخروی۔ یہ تخویف اور بشارت، تخویف اور کہ وفاداروں کو خوشخبری سنائی جاتی ہے اور نہ ماننے والوں کو ڈرایا جاتا ہے، نہ ماننے والوں کو ڈرایا جاتا ہے، ڈرایا جاتا ہے، دنیا والی سزا سے ڈرایا جائے تو وہ تخفیف دنیاوی ہے، اور آخرت والی سزا سے ڈرایا جائے تو وہ تخفیف اخروی ہے۔ پورے قرآن پاک میں اس کا بڑا ذکر آئے گا۔ اچھا جی، یہ جو تخفیف ہے جس میں سزا کا ذکر ہے، دنیا والی تخفیف ہو تو تخفیف دنیاوی ہے، تخفیف دنیاوی ہے۔ یہ جس کا نام ہم رکھتے ہیں تخویف، شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ اس کا نام رکھتے ہیں تذکیر بایام اللہ، تذکیر بایام اللہ، اللہ کے دنوں سے نصیحت دلانا، اللہ کے دنوں کے ذریعے نصیحت دلانا۔ ایام اللہ، اللہ کے دن، اللہ کے دنوں سے مراد ہوتے ہیں وہ دن جن دنوں میں اللہ نے اپنے دشمنوں کو تباہ کیا۔ ایام اللہ سے مراد کیا ہوتی ہیں؟ وہ دن جن دنوں میں اللہ کے دشمنوں پر عذاب آیا، دنیا کے اندر اللہ کے دشمنوں پر کیا آیا؟ عذاب آیا۔ ان دنوں کے ذریعہ سے اللہ نصیحت کرتا ہے اور تم بھی میرے دشمن نہ بنو، توحید کے دشمن نہ بنو، دیکھو انہوں نے توحید کی دشمنی کی، میں نے دنیا میں ان کو سزا دی، اگر تم بھی توحید کو نہ مانو گے، شرک کرو گے تو جس طرح میں نے ان کو سزا دی تمہیں بھی سزا دوں گا، اور نصیحت حاصل کر جاؤ۔ اسے کیا کہا جاتا ہے؟ شاہ ولی اللہ اس کا نام رکھتے ہیں تذکیر بایام اللہ، تذکیر، اور ہم اس کا نام رکھیں گے تخویف دنیاوی،
تخفیف دنیا کے اعتبار سے اللہ ڈراتا ہے، اور دیکھو فلاں نے شرک کیا اللہ کا نافرمان بنا، فلاں نے شرک کیا اللہ کا نافرمان بنا، دیکھو اللہ نے دنیا میں سزا دی۔ اگر تم بھی اس طرح توحید نہ مانو گے، شرک کرو گے، کہیں اللہ تمہیں دنیا میں سزا دے گا۔ اگر سزا سے بچنا چاہتے ہو آؤ توحید کو مان لو، یہ تخفیف ہوگی۔ اور تخفیف اخروی یہ وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وِرْدًا، سورۃ مریم، یہ آخرت کا ڈراوا ہے کہ دنیا میں سزا نہ دی تو آخرت میں سزا آئے گی۔ اسی طرح ماننے والوں کے لیے انعامات، بشارت دنیاوی کی مثال ہے اذا جاء نصر اللہ، بشارت اخروی کی مثال ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا۔ ان الذین آمنوا، جنہوں نے توحید کا مسئلہ مان لیا، وہ سمجھے، جنہوں نے توحید کا مسئلہ مان لیا، شرک کو چھوڑ دیا، کانت لہم جنات الفردوس نزلا، اللہ نے ان کے لیے فردوس کی جنتیں، فردوس کی جنتیں نزلان بہتبار مہمان نوازی کے تیار کر رکھی ہیں۔ او شرک سے تائب ہو جاؤ گے، او میری توحید کا مسئلہ مان لو گے تو اللہ کہتا ہے میں تمہیں جنت الفردوس دوں گا۔ یہ کیا ہے؟ بشارت اخروی۔ یہ آپ کے سامنے آیا اصطلاح نمبر 4 اور 5۔ اب آگے ہے اصطلاح نمبر 6۔ اصطلاح نمبر 6 یہ ہے شکوہ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، رسول پاک کو پیغام توحید سناتے، پیغام توحید پر عقلی نقلی دلائل پیش کر کے بڑے طریقے سے مسئلہ سمجھاتے۔ اب مسئلہ اتنا سمجھا دیا گیا، واضح کر دیا گیا، تو اس کا تقاضا یہ تھا کہ توحید کا مسئلہ مان لیا جاتا۔ اب ایک مسئلہ اس پر دلیلوں کی بارش کر دی گئی ہے، دلائل ہی دلائل، دلائل ہی دلائل۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم دلیل دلائل عقلی نقلی پیش کر 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 کے مسئلہ ثابت کرتی ہیں۔ تو ان دلائل کا تقاضا ہے کہ اس مسئلہ توحید کو تسلیم کر لیا جائے، لیکن مشرک تسلیم کرنے کی بجائے الٹا بےہودہ سوالات کرتے تھے، بےہودہ۔ حالانکہ ان دلائل کا تقاضا یہ تھا کہ اس مسئلہ کو تسلیم کر لیا جائے، وہ بےہودہ سوال کرتے تھے۔ ان کے بےہودہ سوالوں پر اللہ پاک ناراضگی کا اظہار کرتا ہے، ان کے بےہودہ سوالوں پر اللہ پاک ناراضگی کا اظہار کرتا ہے۔ وہ ظالموں، اس طرح تو نہیں کرنا چاہیے تھا، وہ ہم نے دلائل دے 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 کے مسئلہ اتنا واضح کر دیا ہے۔ ان دلائل کا تقاضا تو یہ تھا کہ توحید کے مسئلہ کو مان لیا جاتا، تم شرک سے باز آ جاتے، الٹا بےہودہ قسم کے سوال کرتے ہو، کیسے ظالم ہو تم۔ ان کی ان ناجائز حرکتوں پر اللہ پاک ناراضگی کا اظہار کرتا ہے۔ ناراضگی کا، یہ جو ناراضگی کا اظہار کرتا ہے اسے کہا جاتا ہے زجر اور شکوہ۔ اسے کیا کہا جاتا ہے؟ زجر اور شکوہ۔
اگر اس ناراضگی کا اظہار کا ذکر ہو کالا یقولو کے صیغے کے ساتھ، قول کے ساتھ ذکر کیا جائے تو اس کا نام رکھا جاتا ہے شکوہ، اور اگر کالا یقولو کا لفظ نہ ہو ویسے ان کی حرکتوں کا ذکر کیا جائے جن پر اللہ پاک ناراضگی کا اظہار کر رہا ہے کہ یوں تو مناسب نہ تھا، اسے کیا کہا جائے گا؟ زجر۔ تو چھٹی اصطلاح ہے شکوہ، آگے ساتویں آ رہی ہے زجر، وہ بھی اسی کے ساتھ ہے۔ شکوہ میں اور زجر میں فرق یہ ہوتا ہے دونوں میں ناراضگی کا اظہار ہوتا ہے، دونوں میں کیا ہوتا ہے؟ ناراضگی کا اظہار ہوتا ہے۔ فرق اتنا ہے کہ اگر کالا یقولو کا لفظ آ جائے، کالو کالو کیلا اس قسم کے لفظ آ جائیں تو وہاں شکوہ ہوتا ہے، اور کالا یقولو کا لفظ نہ آئے تو وہاں کیا ہوتا ہے؟ زجر ہوتا ہے۔ یہ اللہ پاک ناراضگی کا اظہار کرتا ہے۔ اور ظالموں، میرے دلائل کا تقاضا یہ تھا کہ تم توحید کا مسئلہ مان لیتے، لیکن بجائے ماننے کے الٹا بےہودہ سوالات کرتے ہو، بےہودہ حرکتیں کرتے ہو۔ یہ تو مناسب نہ تھا، یوں کرنا تو مناسب نہ تھا۔ اللہ پاک ان پر ناراضگی کا اظہار کرتی ہیں، وہ بدصورت قول کے ہو تو شکوہ ہے اور قول کے بغیر ہو تو زجر ہے۔ اور یہ جہاں شکوہ آتا ہے وہاں بعض اوقات جواب شکوہ موجود ہوتا ہے اور بعض اوقات جواب شکوہ موجود نہیں ہوتا۔ آئیے یہ شکوہ کی مثال، وَقَالُوا لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف دلائل سنائے ہیں۔ یہ سورت ہے بنی اسرائیل کی، جس میں اللہ پاک کی طرف سے معراج والا معجزہ اس کا بھی ذکر آ رہا ہے۔ اللہ پاک نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزہ بھی عطا کر دیا، معجزہ بھی عطا کر دیا، ان کے سوالوں کے جوابات بھی اللہ پاک نے دے دیے، دلائل بھی اللہ پاک نے پیش کر دیے۔ اس کے باوجود پھر بھی کہتی ہیں لن نؤمن، ہم نہیں مانتے۔ ہم اب چاہیے یہ تھا کہ مان لیتے، لیکن ماننے کی بجائے الٹا انہوں نے سوال کیے۔ ہم نہیں مانتے، کب مانیں گے؟ تیرے کھجوروں کے باغوں، انگوروں کے باغوں، نہریں چلتی ہوں، تیرے زمین ہو بہت بڑی، اس میں بڑے بڑے چشمے ہوں، بات سمجھے؟ بلکہ تو ہمارے سامنے زمین سے آسمان پہ چڑھ جا اور ہمارے سامنے اللہ تجھے کتاب دے اور تو کتاب لے کے آ جا، ہم تب مانیں گے، ویسے ہم نہیں مانیں گے۔ اب یہ بےہودہ سوالات ہیں، بےہودہ قسم کی باتیں ہیں۔ اللہ پاک ان باتوں پر ناراضگی کا اظہار کرتا ہے، اور اس اظہار کا شکر کی اللہ پاک نے اس کا ذکر کیا بطور شکوہ کے کہ ان ظالموں نے یوں کہا، انہوں نے یوں کہا۔ آگے کل یہ جواب شکوہ ہے، کل سبحان ربی حل کنت الا بشر رسولا۔ میرے پیارے پیغمبر آپ ان کو جواب دے دیں، یہ سارے کام جو تم کرتے ہو، یہ کر یہ کر یہ کر یہ کر، یہ میرے کام نہیں ہے، یہ کام تو میرے اللہ کے ہیں، اور میں کوئی اللہ تو نہیں ہوں، میں کوئی اللہ کا شریک تو نہیں ہوں، یہ کام میرا نہیں ہے، میں تو پیغمبر ہوں، یہ پیغمبر کا کام نہیں ہے، یہ کام کس کا ہے؟ اللہ کا۔ یہ جواب شکوہ۔ آگے آئیے زجر کی مثال آ رہی ہے اصطلاح نمبر 7 میں، فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِندَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ، سورۃ حامیم مومن۔ پیغمبر لے آئے بینات، واضح واضح دلائل، بینات توحید کے دلائل اور معجزات۔ یہ بینات سے معجزات بھی مراد ہوتی ہیں اور بینات سے توحید کے دلائل بھی مراد ہوتے ہیں۔
اللہ کے پیغمبر نے دلائل بھی پیش کر دیے توحید کے، اللہ پاک نے اپنے پیغمبروں کے معجزات بھی ذکر کر دیے۔ اب چاہیے یہ تھا کہ وہ توحید کو مان لیتے، لیکن ماننے کی بجائے فرحوا بما عندهم من العلم، اللہ کی توحید کو نہ مانا، بیہودہ شبہات، من گھڑت واقعات، من گھڑت کہانیاں، من گھڑت قصے، ان کو مان لیا، اللہ کی کتاب کو نہ مانا۔ سمجھے؟ ہمیشہ ہر دور میں مشرکوں کے پاس کیا ہوتا ہے؟ دلیل نہیں ہوتی، جھوٹے قصے، فلاں پیر نے ایسا کر دیا، فلاں حضرت صاحب نے ایسا کر دیا، او جی اتنے سال کا ڈوبا ہوا بیڑا پار کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا۔ یہ اس قسم کے جھوٹے قصے، جھوٹی کہانیاں، اللہ پاک اس کا ذکر کرتا ہے کہ میرے دلائل دیکھو۔ اب چاہیے یہ تھا کہ میرے ان توحید والے دلائل کو یہ تسلیم کر لیتے اور اللہ کی توحید کا مسئلہ یہ مان لیتے، لیکن بجائے ماننے کے اے جھوٹے قصے مان بیٹھے ہیں اور اللہ کی آیتوں اور بینات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو اللہ پاک اس غلط حرکت پر ناراضگی کا اظہار کرتا ہے، اسے کہا جاتا ہے زجر۔ یہ کیا ہے؟ اللہ پاک کہتا ہے کیسے ظالم ہو، جھوٹے قصے مان رہے ہو اور ہمارے بینات نہیں مانتے ہو۔ مشرک ہے نہ، مشرک ایسا ہی ہوتا ہے، بینات کو نہیں مانتا اور جھوٹے قصے جو ہوتے ہیں ان کو مان لیتا ہے۔ جھوٹی روایتیں، جھوٹے قصے، جھوٹے کہانیاں، ان کو تسلیم کرتا ہے اور واضح دلائل کو تسلیم نہیں کرتا۔ اللہ اس پر ناراضگی کا اظہار کرتا ہے، اسے کہا جاتا ہے زجر۔ بات کو سمجھو، یہ تو ہوتا ہے زجر مشرکوں کے لیے۔ کن کے لیے ہوتا ہے؟ مشرکوں کے لیے۔ بعض اوقات اللہ کے پیغمبر سے ایسا کام ہو جاتا ہے جو کام پیغمبر کی شان کے لائق نہیں ہوتا، وہاں اللہ پاک اپنے پیغمبر پر بھی ناراضگی کا اظہار کرتا ہے۔ اللہ پاک اپنے پیغمبر پر بھی ناراضگی کا اظہار کرتا ہے، لیکن یہ ناراضگی کا اظہار پیار کے انداز میں ہوتا ہے، اس لیے اسے زجر کی بجائے اسے کہا جاتا ہے تنبیہ۔ اسے کیا کہا جاتا ہے؟ تنبیہ۔ پیغمبروں کے لیے کوئی ایسا کام پیغمبر سے ہو جائے جو پیغمبر کی اعلیٰ شان کے مطابق نہ ہو تو اللہ پاک کہتا ہے میرے پیارے پیغمبر یہ کیا کیا آپ نے، یہ کیوں کر لیا؟ تنبیہ کرتا ہے۔ پیغمبر کے لیے کیا ہوتی ہے؟ تنبیہ۔ چلو یہ آگے مثال اس کی موجود ہے۔ فَأَذَن لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ، تو یہ سارا وہ آگے تک آ رہا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا تھا آپ نے ان کو اجازت دی، تو کیوں اجازت دی؟ لِمَا أَذِنْتَ لَهُمْ، عَفَا اللَّهُ عَنْكَ، میں نے تو معاف کر دیا، پر میرے محبوب ذرا بتا تو صحیح آپ کو کیا ضرورت تھی اجازت دینے کی؟ آپ کو اجازت نہیں دینی چاہیے تھی، یہاں تک کہ کھرا اور کھوٹا ظاہر ہو جاتا۔ یہ سورۃ توبہ میں آئے گا۔ آگے اصطلاح نمبر 8، تسلی۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعوی صورت پیش کرتے تھے